الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اسٹیج پر تشریف فرما موقر علماء کرام، علاقے کے باوقار احباب، اتر دیناج پور اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، رات کے تقریباً 12 بجے تک آپ نے نہایت ہی سکون کے ساتھ مختلف علماء کرام سے ان کے مخصوص انداز میں مختلف عناوین پر آپ نے بہت سی نصیحتوں کو
سماعت فرمایا۔ اور اس وقت بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی جا چکی ہیں اور کہی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی اس پر عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ بھلکی کا جلسہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد جلسہ ہوتا ہے جو ان چنندہ اجلاس میں شامل ہو جاتا ہے جو کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اندر اس شوق کو برقرار رکھے، ہمیں سارے علماء کی باتوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی کہی ہوئی باتیں جو کتاب و سنت پر مبنی ہوں، اللہ تعالی ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، ان کی تعداد جتنی بھی رہی ہو، لیکن یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے اور یہ سچائی ہے کہ ان سب کی دعوت اسلام ہی کی دعوت تھی۔ سارے نبیوں کا دین ایک تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دین دے کر بھیجا ہے وہ ایک ہی دین ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس قوم کے اندر جو نبی آیا، اس نبی کے گزر جانے کے بعد اس نبی کے ماننے والوں نے بعد میں اس دین کی شکل بگاڑ دی ہو، اسی شکل کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالی پیغمبروں کو بھیجتا رہا، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو نبی اکرم کو بھی اس نے یہی کہا کہ میں نے آپ کو کوئی نیا دین یا کوئی نیا مذہب نہیں دیا ہے، بلکہ وہی دین دے کر بھیجا ہے جس دین کی وصیت اور جس دین کے نفاذ کا حکم ہم آپ سے پہلے موسیٰ کو، عیسیٰ کو، ابراہیم کو دے چکے ہیں۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، جس دین کی وصیت، جس دین کے نفاذ کا حکم آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے نوح کو دیا تھا، اور نوح سے کے بعد ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو جس دین کو دے کر بھیجا تھا، ہم نے آپ کے لیے بھی اسی دین کو مشروع قرار دیا ہے، اسی دین کے نفاذ کا حکم دیا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ نبی اکرم بھی کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، اور ہم ڈنکے کی چوٹ پر اس بات کو کہتے ہیں کہ جو دین ابراہیم کا تھا، جو دین نوح کا تھا، جو دین موسیٰ کا تھا، جو دین عیسیٰ کا تھا، وہی دین ہمارا بھی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ان نبیوں کے اور پیغمبروں کے ماننے والوں نے اپنے نبیوں کی تعلیمات کی شکل کو بگاڑ دیا، ایکیشور واد کے اندر، توحید کے اندر انہوں نے خرافاتیں لاگو کر دی اور اصل شکل کو، توحید کی اصل شکل کو بگاڑ دیا۔ تو سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اس دین کو قیامت کی صبح تک کے لیے لاگو کر دیا۔
اور نبی اکرم سے یہ کہہ دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے اس دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آپ کے اسی دین اسلام سے میں راضی اور خوش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس دین سے، اس اسلام سے خوش ہو گیا جس کی آخری تصویر ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی ہے، اور اسی دین کے بعد اس نے اس دین، اس اسلام کے بعد کے علاوہ جتنے بھی مذاہب اس دنیا میں وجود میں ہیں، ان تمام ادیان اور ان تمام مذاہب کے بارے میں یہ حکم لاگو کر دیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب جو شخص بھی اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا، دوسرا مذہب تلاش کرے گا، اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ دین ہرگز اس کا ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین قبول کرتا ہے یا اس کو تلاش کرتا ہے تو وہ دوسرا دین ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب پر عمل کرنے والا قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کسی بھی مذہب کے ماننے والے کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا ہے اس آیت میں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اپنے منہ سے قرآن اپنی تعریف کر رہا ہے، اور مولانا صاحب چونکہ مسلمان ہیں اس لیے اسلام کی تعریف کر رہے ہیں، اس لیے کہ میں اس بات پر مکمل یقین رکھتا ہوں کہ سارے نبیوں کا دین ہی اسلام تھا۔ ابراہیم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ جو دین لے کر آئے تھے اس کی شکل کو جو بگاڑ دیا گیا تھا، اس بگڑی ہوئی شکل کو اثر نو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اسی شکل میں پیش کر دیا جس شکل کے اندر ان نبیوں نے پیش کیا تھا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا والوں میں اعلان کر دیجئے، آپ دنیا کے لوگوں میں اناؤنسمنٹ کر دیجئے، جن لوگوں کو ہم نے کتابیں دی ہیں، تورات دی، زبور دی، انجیل دی، آپ ان اہل کتاب کو کہہ دیجئے جن کی طرف ہمارا پیغام گیا، ہم نے جن کے اوپر آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، ان اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا اے نبی ان کے اندر آپ اعلان کر دیجئے، ان کو مطلع کر دیجئے، باخبر کر دیجئے، ان کو ہماری طرف سے یہ میسج دے دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے وہ لوگوں جن کو کتابیں دی گئیں، تورات والو، زبور والو، انجیل والو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اور تم ایک ایسے کلمے کی طرف متفق ہو جائیں، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو تمہارا بھی ہے اور ہمارا بھی ہے، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ کلمہ تم بھی پڑھتے ہو اور اس کلمے کے قائل ہم بھی ہیں۔ اے اہل کتاب، جب ہمارا اور تمہارا کلمہ ایک ہے تو ہمارے اور تمہارے دین الگ الگ کیسے ہو گئے ہیں؟ ہمارا اور تمہارا کلمہ یہ ہے اللہ نعبد
نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں کریں گے۔ اے تورات والو یہی تم بھی مانتے ہو، اے انجیل والو یہی بات کا اقرار تم بھی کرتے ہو، اے زبور والو تم بھی اسی بات کے قائل ہو۔ تو ظاہر ہے جب ہماری اور تمہاری بنیاد ایک ہے، جب ہمارا اور تمہارا کلمہ ایک ہے، جب ایک اللہ کی عبادت کے تم بھی قائل ہو، تو آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، آؤ ہم سب اس کلمے پر اکٹھے ہو جائیں، ہم اس کلمے پر جمع ہو جائیں۔ اسی لیے دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی نبی آئے، ان تمام نبیوں کا کلمہ ایک رہا۔ کلمے کے دو جز ہوتے ہیں، پہلا جز کسی بھی نبی کے دور میں نہیں بدلا گیا، اور دوسرا جز اس دور کے نبی کے حساب سے بدلتا رہا۔ نوح آئے تو کلمہ یہ پڑھا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تو کلمہ یہ پڑھا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو کلمہ یہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ آئے تو کلمہ یہ پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ آپ دیکھ لیجئے کلمے کا پہلا جز کہیں نہیں بدلا، یعنی نوح کی وہی دعوت، ابراہیم کی بھی وہی دعوت، موسیٰ کی بھی وہی دعوت، عیسیٰ کی بھی وہی دعوت، اور جب سب کی وہی دعوت ہے تو محمد رسول اللہ بھی اسی دعوت کو آگے لے کر چلے۔ آپ نے کہا لوگوں نبی تو وہ رہے تمہارے، لیکن اب نبی میں ہوں، لیکن اللہ نے اسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے بھیجا ہے۔ اے مجھے الگ پیغمبر سمجھنے والوں، اے وہ لوگوں جو یہ سمجھتے ہو کہ محمد کوئی نیا دین لے کر آیا ہے، نہیں، غلط فہمیاں اپنے دماغوں سے نکال لو۔ ہم تو کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، ہم کوئی نیا مذہب لے کر نہیں آئے۔ آئے دین ابراہیمی کے ماننے والوں، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کو لے کے آئے۔ آئے موسیٰ کے ماننے والوں، ہم تو اسی موسیٰ کے دین کو لے کر آئے۔ عیسیٰ کے ماننے والوں، ہم اسی عیسیٰ کے دین کو لے کر آئے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، اللہ نے ہمیں کوئی نیا دین نہیں دیا۔ اسی لیے جب سب کا دین ایک ہے اور وہ اسلام ہے تو وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو سارے نبیوں کا دین اسلام، جو اس اسلام کے بعد کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا، جو ابراہیم اور نوح اور موسیٰ اور عیسیٰ اور محمد رسول اللہ کے دین کے بعد کوئی نیا دین اختیار کرے گا، اپنی طرف سے کوئی نیا دین گڑھے گا، اپنی طرف سے کوئی نیا مذہب ایجاد کرے گا، تو وہ اس کے اس مذہب کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت کے اندر قیامت کے دن وہ آدمی سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ دین کی شکلیں ہر زمانے میں بدلتی رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد انہی لوگوں نے دین کی شکلیں بدلی؟ اور کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، آپ کے نبی بن کر آنے کے بعد، اسلام کا نام لے کر کیا مسلمانوں میں اس دین کی اصل شکل کو بگاڑنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے؟ کیا مسلمان نہیں بگاڑتے اس کی اصل شکل کو؟ جو اوریجنل اسلام ہے، یہ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے آج لفظ اوریجنل، جیسے حدیث کے ساتھ اب صحیح کا لفظ لگانا پڑ رہا ہے، صحیح حدیث، ضعیف حدیث، فلاں حدیث، ورنہ حدیث تو کہتے ہی اسی کو ہیں جو بالکل صحیح ہو۔ لیکن آج حدیث کی کتابوں میں ایسی من گھڑت اور جھوٹی حدیث باتیں بھی گڑ دی گئی ہیں کہ محدثین نے جب ان کو چھانا اور الگ کیا تو ثابت کر دیا کہ یہ حدیث غلط، ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، تو آج لگانا پڑ رہا ہے اس کے ساتھ صحیح اور ضعیف۔ اسی طریقے سے آج ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ اوریجنل اسلام، اللہ تعالیٰ نے اسی اوریجنل اسلام کے بارے میں کہا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں اسی دین اسلام سے راضی ہو گیا ہوں جو آپ نے دیا ہے، آپ کے اسی دین اسلام سے راضی ہوں میں۔
یعنی جو محمد رسول اللہ دے کر گئے اس اسلام سے میں راضی ہوں۔ محمد رسول اللہ کے بعد لوگوں نے اسلام کا نام لے کر شریعت کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا ہے، اس سے اسلام کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس سے اسلام کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسلام وہی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اور قیامت تک وہی اسلام رہے گا۔ ساری باتوں کو پیش کیا جائے گا کتاب و سنت پر، جو چیز اس سے مل جائے گی وہی اسلام ہے، اور جو چیز اس میں ٹچ نہیں ہوگی اور نہیں ملے گی اور اس کے خلاف جائے گی وہ اسلام کا کہ باہر کہلائی جائے گی۔ ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہوگا اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیوں کیا، اور یہ کیوں کہا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ تلاش کرو گے تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور تم آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ کیونکہ اسلام اپنے اندر بہت سی خوبیاں رکھتا ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے اندر بے لاگ اور بے لوث توحید رکھتا ہے۔ توحید کے ساتھ کسی چیز کا کوئی کمپرومائز نہیں۔ اتنی زبردست توحید۔ اسلام کی دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ رسالت کا صحیح مطلب بتلاتا ہے۔ دین رسالت ہے، رسول کون ہوتے ہیں، رسول کی حیثیت کیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے رسول کی حیثیت کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے اور اوتار کا درجہ دے دیا ہے، اور اوتار کا معنی یہ کیا جانے لگا ہے کہ اللہ ہی منشیہ کا روپ دھارن کر کے اس دنیا میں آتا ہے اور اس زمانے کے حالات کے مطابق دھرم کا پرچار کرتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے۔ اس طریقے کی خرافاتیں پیدا کی گئی ہیں، جبکہ اوتار کا معنی یہ نہیں، اللہ کا آسمان سے زمین پر آنا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اوتار کا مطلب ہوتا ہے اوترت، اوتار کا مطلب ہوتا ہے جس کو اتارا جائے، اوتار کا معنی ہوتا ہے جس کو بھیجا جائے، یعنی بھیجنے والا کوئی اور ہے اور جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ کوئی اور ہے۔ اوتار کا معنی ایشورتو کا منشیتو میں پرنت ہونا نہیں ہے، جیسا کہ آج کل کے شنکراچاریہ لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اوتار کا معنی ایشورتو کا منشیتو میں پرنت ہونا، یعنی اللہ ہی کا منش اور انسان کی شکل میں زمین پر آنا، یہ معنی نہیں ہے۔ اوتار کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں میں سے کسی مخصوص بندے کو رسول بنا کر، دودت بنا کر، قاصد بنا کر، پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجنا، اور اس کا کام ماتر، اس کا کام صرف کیول اتنا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو دنیا والوں کے سامنے اور اللہ کے بندوں کے سامنے اور اپنی قوم کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ جبکہ وہ خود رسول اس دنیا میں آتا ہے تو وہ اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن پڑھیے اور سیرت کا صحیح کسی بھی نبی کی سیرت کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے توحید کا صحیح معنی تو رسولوں کی زندگی سے ملتا ہے۔ پورا قرآن پڑھیے، اللہ نے قرآن میں جتنے بھی نبیوں کا نام لیا، جتنا بھی رسولوں کا ذکر کیا، اللہ نے ان نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی پریشانیوں کا ذکر بھی کر دیا۔ قرآن پڑھیے آپ۔ جو لوگ نبیوں کو اور رسولوں کو مختار کل مان لیتے ہیں وہ لوگ قرآن پڑھیں اور غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کا نام اگر لیا ہے تو یہ ذکر بھی کر دیا کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے اور اس دنیا میں بھیجے گئے تو آدم علیہ السلام کے سامنے بھی کوئی راستہ نہیں تھا،
جو شجر ممنوع انہوں نے جنت کے اندر کھا لیا تھا، جس کے پاس جانے سے اللہ نے منع کیا تھا، اور اس خطا کی پاداش میں ان کو اور ان حوا کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو اس دنیا میں آدم علیہ السلام روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، کیا کیا جائے؟ تب آدم علیہ السلام نے بھی جو پریشانی ان کی اوپر آئی، اس پریشانی کو انہوں نے اس طریقے سے دور کیا اور اپنی گزارش اپنے رب کے سامنے اس طریقے سے پیش کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آئے نبیوں اور رسولوں کو مختار کل کا درجہ دینے والوں، آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اپنے آپ کو وہ جنت میں نہیں بچا سکے، اس دنیا میں بھیج دیے گئے تو اللہ کے سامنے اپنی خطا کا ذکر کر رہے ہیں، رو رہے ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں، اور اپنی اس خطا کا اعتراف کر کے اس سے توبہ کر رہے ہیں اور معافی کی درخواست کر رہے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس کے اوپر، ہم نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، ہم دونوں نے، حوا نے اور ہم دونوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اللہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیجئے آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، ان کے آنے کا ذکر اللہ نے کیا تو ان کی پریشانی کا ذکر بھی کر دیا۔ او لوگو، او نبیوں کے دروں پہ جانے والوں، نبیوں سے بیٹا بیٹی مانگنے والوں، نبیوں سے بارش اور اولاد مانگنے والوں، سنو، آدم علیہ السلام کے پاس پریشانی آئی تو انہوں نے اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھی ہے، انہوں نے اپنی بات اللہ سے رکھی ہے۔ جب تمہارے پیغمبر، دنیا میں آنے والے نبی اپنی پریشانیاں خود دور نہیں کر سکتے تو تمہاری پریشانیوں کو وہ کیسے دور کریں گے؟ اللہ نے اگر قرآن میں نوح علیہ السلام کا نام لیا، اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن میں نوح علیہ السلام کا نام لیا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، جو انہی کی آنکھوں کے سامنے ڈوب کے مر جاتا ہے، زمین سے پانی آیا، آسمان سے بھی پانی آیا، وہ لڑکا پہاڑ پہ چڑھ گیا، نوح علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے میری کشتی پہ سوار ہو جا، آج اللہ کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑے گا، آجا، میرے رب نے مجھے جو دین دیا ہے اس پر ایمان لیا، میری شرع میں آجا، نیک لوگوں میں شامل ہو جا، اسلام کو ایکسیپٹ کر لے۔ کہنے لگا میں پہاڑ کی اوپر چڑھ جاؤں گا، یہاں تک پانی نہیں آئے گا، نہیں، آج اللہ کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑے گا، آج ہر نافرمان کو، ہر کافر و مشرک کو آج سزا ملے گی۔ وہ نہیں مانا، یہاں تک کہ وہ پانی پہاڑ تک پہنچا، غرق ہونے لگا، ڈبکیاں مارنے لگا، ان کا بیٹا ڈوبنے لگا۔ باپ اور بیٹے کے درمیان جو فطری محبت ہوتی ہے وہ جوش میں آ گئی، جوش میں آ گئی، اور نوح علیہ السلام نے چیخ دیا، اے میرے رب میرا بیٹا، اے اللہ میرا بیٹا، اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ لیکن نوح علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، فرمایا اے نوح ایسی باتیں مت زبان سے نکالو جس کا علم تمہیں نہیں ہے، تم جس کو اپنے اہل و عیال کا کہہ رہے ہو، انہو لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل و عیال سے نہیں ہے، وہ تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے، مرنے دو اسے، میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا۔ آج کہہ دیا بیٹا، آئندہ کبھی اپنی زبان سے اس کو بیٹا مت کہنا۔ غور کرو، نوح علیہ السلام نبی ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا ڈوب کے مر جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھائے، پکارا بھی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی دعا بھی قبول نہیں کی۔ یہ ظاہر ہے اللہ پر کوئی پریشر نہیں بنا سکتا ہے اور اللہ کے اوپر کوئی اپنا حکم نہیں چلا سکتا ہے۔ دعا مانگنے کا اختیار سب کو ہے، لیکن قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے۔ وہ چاہے تو ایک مجبور اور ایک مزدور کی دعا سن لے، وہ چاہے تو غار میں پھنسے ہوئے 3 لوگوں کی دعاؤں کو
سن لے اور وہ چاہے تو نوح علیہ السلام کی دعا کو بھی ریجیکٹ کر دے، اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں بنا سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں بنا سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نوح علیہ السلام اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھتے رہے اور نہیں بچا پائے۔ نوح کا یہ واقعہ اور نوح کے بیٹے کا مر جانا چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ نبیوں میں کسی کو بچانے کی طاقت نہیں ہے، رسولوں میں کسی کو بچانے کی طاقت نہیں ہے۔ آئے نبیوں اور پیروں اور ولیوں کو سب مختار کل سمجھنے والوں، جب نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے تو آپ کی مصیبتیں کیا دور کریں گے؟ یہ نبیوں کی زندگی ہمیں بتلا رہی ہے، یہ نبیوں کی سیرت ہمیں بتلا رہی ہے کہ دکھ سنو، توحید تمہاری اس وقت اور مضبوط ہو جائے گی جب تم نبیوں کی زندگی پڑھو گے۔ غور کرو، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے کیا تو بتوں کو توڑ دینے کے پاداش میں نمرود نے آگ لگوائی، لکڑیاں اکٹھا کی گئی، بہت بڑی آگ لگائی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جانا ہے، جھولا ڈال دیا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان پہ نظر ڈالی، اے اللہ اگر واقعی میں تیرے راستے پہ ہوں اور توحید پہ ہوں تو تو میری حفاظت فرما، اے اللہ مجھے بچا۔ ادھر نمرود نے آگ میں ڈالا، ادھر اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تیرا کام جلانا ہے لیکن تو میرے حکم سے جلتی ہے، لیکن آج میرا بندہ تیری گود میں آیا ہے، تیری آغوش میں آیا ہے، آج تو اپنی فطرت بدل دے، آج تو اپنی کشش بدل دے، آج تیرا کام جلانا نہیں ہے، آج تیرا کام پھول بن جانا ہے، آج گلے گلزار بن جانا ہے، میرے بندے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جانا ہے، آج تیرے اندر سے جلنے کی صفت ختم ہو گئی، آج تو میرے بندے پر سلامتی والی ہو جا۔ کون بردن، سلامتی، اور ٹھنڈا نہیں کہا، سلامن بھی کہہ دیا۔ اتنی ٹھنڈی ہو، اگر ٹھنڈا کہہ دیتا اللہ آیات ٹھنڈی ہو جا تو اتنی ٹھنڈی ہو سکتی تھی کہ برف سے بھی زیادہ، اس لیے کہا زیادہ انسان کو گرمی اگر نقصان پہنچاتی ہے تو زیادہ ٹھنڈک بھی تکلیف دیتی ہے، اس لیے کہا ٹھنڈی تو ہو جا، بجھ تو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی مت ہونا کہ میرے بندے ابراہیم کو تکلیف ہو، سلامتی والی، نہ زیادہ ٹھنڈی نہ زیادہ گرم، معتدل اور بیچ والی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو نمرود کے عذاب سے نہیں بچا پا رہے ہیں، اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ اللہ نے یعقوب علیہ السلام کا نام لیا تو ان کی پریشانی کا ذکر کر دیا کہ دیکھو ہم نے ان کے بیٹے یوسف کو چھینا، مختلف مراحل سے بیٹا گزرا، اس کے بھائیوں ہی نے اس کو کنویں میں پھینک دیا، یوسف کا کرتا اتار کے کسی بکری کا خون لگا کے لے آئے اور اپنے باپ یعقوب سے کہہ دیا کہ ہم لوگ کھیل میں تماشے میں مست ہو گئے، اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا اور یوسف کو بھیڑیا کہا گیا۔ کئی سال تک یعقوب روتے رہے اور اللہ سے فریاد کرتے رہے کہ میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا۔ اللہ نے کہا یعقوب تم نے مجھ سے بیٹا مانگا ہے، مجھے پکارا ہے، میرے آستانے پہ دستک دی ہے، اس لیے اب تمہارا بیٹا بھی میں تمہیں لوٹاؤں گا۔ تم بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے ہو کہ روتے روتے تمہاری آنکھوں کی روشنی اور بینائی چلی گئی، پہلے ہم تمہاری آنکھوں کی روشنائی لوٹائیں گے، اس کے بعد تمہارے بیٹے کو واپس کریں گے، اور تمہارا بیٹا جب ہم نے چھینا تھا تو کمزوری کی حالت میں چھینا تھا، لیکن جب تمہارا بیٹا تمہیں واپس کریں گے تو اس کو نبی بنا کر واپس کریں گے اور اس کو ایک ملک کا بادشاہ بنا کر واپس کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے، بادشاہ مصر بنا کر ان کو واپس کر دیا گیا۔ غور کرو، جہاں پر عزیز مصر بیٹھا کرتا تھا وہاں پر آج یوسف علیہ السلام بیٹھے، اور اس حال میں باپ سے بیٹے کو ملوایا۔ یعقوب پر پریشانی آئی، انہوں نے اپنے رب کو پکارا، ابراہیم پر پریشانی آئی، اپنے رب کو پکارا، حضرت زکریا پر پریشانی آئی، انہوں نے اپنے رب کو پکارا، حضرت یونس علیہ السلام پر پریشانی آئی، سمندر کا سفر کر رہے ہیں، کشتی الٹ جاتی ہے،
مچھلی نگل جاتی ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ اپنے رب کو پکار رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب کو پکار رہے ہیں۔ نبیوں کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لو، اللہ نے جتنے بھی نبیوں کا نام لیا ان کی پریشانی کا ذکر کر دیا اور یہ میسج دے دیا، نبی بھی اپنی پریشانی دور نہیں کر پائے، تو نبیوں کے بعد آنے والے تمہاری پریشانیاں دور کریں گے۔ تھوڑی سی عقل پر آدمی زور دے دے تو بڑے سے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن عقل پر زور دینے ہی کب دیا جاتا ہے؟ عقل پر زور نہیں دینے دیا جاتا، کہہ دیا جاتا قرآن نہیں پڑھنا جانتے تو سیکھو ہی مت، پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ تعجب کریں گے، مبارک پور کے ایک مفتی نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے، جو فتویٰ دے دیا باقاعدہ کہ جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں، قرآن کھول کر صرف اپنی انگلی قرآن کے حروف پہ چلاتے رہیں، اللہ ان کو ثواب دیتا رہے گا۔ یہ فتویٰ چھپا ہے، انگلی چلاتے رہیں اللہ ثواب دے گا، کیونکہ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ جب نیت ہی تمہاری یہ ہے کہ ہم سیکھیں گے ہی نہیں تو ثواب ملے گا؟ جب تمہاری نیت ہی ہے کہ ہم انگلی چلاتے رہے بس سیکھنا ہے ہی نہیں تو ثواب ملے گا؟ ٹھیک ہے تمہاری بات ہم مانتے اللہ نیت دیکھتا ہے، تو اللہ جب تمہاری نیت ہی ہے کہ ہمیں سیکھنا ہی نہیں ہے قرآن، کون اتنا وقت برباد کرے، تو آپ کو انگلی پھیرنے پہ ثواب ملے گا۔ یہ فتوے دیے گئے، قرآن کے قریب لانے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھ کے کسی سے مسئلہ پوچھنے لگے تو کیا کہے گا؟ کیا تم وہابی ہو گئے ہو کیا؟ کیوں؟ کہ قرآن پڑھ کے قرآن کی آیتیں پڑھ کے مسئلے تو وہی لوگ پوچھتے ہیں، تم کب سے پوچھنے لگے ہو یہ بات؟ قرآن تم نہیں سمجھ پاؤ گے، تمہارے لیے تمہارے مولانا لوگ کافی ہے، جو بتا دیا اسی پہ عمل کرو۔ پڑھیے پوری زندگی، سارے نبیوں کے حالات سننے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی پریشانیوں سے گزری ہے۔ جنگ بدر کا وہ معاملہ دیکھو، 313 مسلمان نبی کے ساتھ اور 1000 سے زیادہ کا لشکر کافروں کے ساتھ۔ ابو بکر صدیق کا بیان ہے، بدر کے دن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا، میرا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا نبی کے ساتھ ہوا کرتا تھا، لیکن ہم نے اپنی پوری زندگی میں نبی اکرم کو کبھی اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا میں نے بدر کے دن دیکھا۔ 313 مسلمانوں کو آپ دیکھتے اور 1000 کافروں کو دیکھتے، ان کے ہتھیاروں پہ نظریں ڈالتے، ان کے تیروں کمانوں تلواروں پہ اور گھوڑوں پہ نظر ڈالتے، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نہتے صحابہ کو دیکھتے، کسی کے پاس تیر ہے تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے، کسی کے پاس کمان ہے تو چلانے کے لیے تیر نہیں ہے۔ ایک چیز ہے تلوار ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈھال نہیں ہے، ڈھال ہے لیکن چلانے کے لیے تلوار نہیں ہے۔ ایک چیز ہے اور دوسری چیز نہیں۔ اللہ کے نبی سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سجدے میں گرے ہوئے دیکھا، اور سجدے کی حالت میں اللہ کے نبی یہ دعا کر رہے تھے، اللہم لا تہلک ہذہ العصابہ ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد بعد اليوم۔ اے اللہ یہی مٹھی بھر جماعت میرے پاس ہے، یہی پکے سچے مسلمان ہیں، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت چلی گئی،
یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی اور آج یہ مٹ گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ اگر آج یہ قتل کر دیے گئے، آج یہ مار دیے گئے، آج یہ ہلاک ہو گئے، لن تعبد بعد اليوم، تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی، آج کے بعد کبھی کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا، آج کے بعد کبھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی جنگ بدر میں پریشان ہیں، لیکن اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس سے دعا مانگ رہے ہیں۔ ایک وفد آیا ہوا ہے، اللہ کے نبی ان کو دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، ادھر زینب کی بیٹی یا بیٹا بیمار ہے، انہوں نے میسج بھیجا، پیغام دیا، اے اللہ کے نبی آپ کے نواسے کی طبیعت خراب ہے، جلدی گھر میں آ جائیے۔ اللہ کے نبی میں خبر پہنچا رہے ہیں، میری بیٹی زینب سے کہہ دو کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، میں ان کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، ابھی نہیں آ سکتا۔ حضرت زینب کی طرف سے دوبارہ خبر آتی ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، جس حال میں بیٹھے ہیں اسی حال میں آ جائیے، ایک نظر اپنے نواسی کو دیکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی اسی حال میں اٹھتے ہیں، چند صحابہ کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں زینب کے گھر، دروازے کو دستک دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے، گھر میں محلے کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ صحابہ بھی ہیں، حضرت زینب کی گود میں ان کی بیٹی ہے۔ اللہ کے نبی اس حال میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کی سانس اکھڑ رہی ہے، آخری سانسیں لے رہی ہے۔ حضرت زینب اپنے ابو کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو اللہ کے نبی کی گود میں دیتی ہیں۔ اے اللہ کے نبی، اے ابو جان، اپنی نواسی کو اپنی گود میں لے لیجئے، میری پھول سی بچی کو اپنی گود میں لے لیجئے اور اس کی اوپر دعا پڑھ دیجئے، دم کر دیجئے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، آپ کی دعا، آپ کا دم میری بیٹی کو ضرور فائدہ پہنچائے گا۔ حضرت زینب اپنے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دیتی ہیں، اور اس بچی کے نانا نے، محمد رسول اللہ نے اپنی نواسی کو اپنی گود میں لیا۔ شاید ایسا لگتا ہے کہ نواسی نانا کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے زینب نے اپنی بیٹی کو چھوڑا اور بیٹی نانا کے ہاتھ میں آئی، محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں آئی، جیسی ہاتھ میں گئی ویسی اس کی روح بھی نکل گئی، کف سے انصری سے پرواز ہو گئی۔ زینب کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، زینب کی آنکھوں میں آنسو ہے، وہاں کمرے میں جتنی عورتیں بیٹھی تھیں یہ منظر دیکھ کر رونے لگی۔ محلے کے کچھ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی رو رہے ہیں۔ نبی اکرم کی آنکھوں میں بھی آنسو ڈبڈبا رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو روتے ہوئے آپ نے جو پیغام دیا وہ پیغام یہ تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ سب اللہ کی امانتیں تھیں اور اللہ نے اپنی امانت لے لی، اس میں میں کیا کر سکتا ہوں، ہم سب اللہ ہی کے لیے و انا الیہ راجعون، اور مرنے کے بعد اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ جب ساری عورتیں رو رہی ہوں، زینب رو رہی ہوں، بڑے بڑے صحابہ کا دل رو رہا ہو، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہ رہا ہو، اور اس وقت سب کو محمد رسول اللہ سے جوڑ رہے ہوں، یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ کوئی نبی کسی کو زندگی نہیں بخش سکتا ہے، اگر زندگی بخشنے کی طاقت ہوتی تو زینب کی بیٹی کو زندگی محمد رسول اللہ بخش دیتے، لیکن نبیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ خود آپ نے اپنے 1.5 سال کے 18 مہینے کے بچے ابراہیم کو، ماریا قبطیہ کے بدن سے پیدا ہونے والے بیٹے کو آپ نے اپنی گود میں لیا جب اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، اور ابراہیم انتقال کر جاتا ہے نبی کی گود میں، آپ نے بستر پہ ابراہیم کو لٹایا، اور لٹانے کے بعد جو جملے کہے وہ امام بخاری شریف کے کتاب الجنائز کے اندر درج کرتے ہیں، ان العین تدمع والقلب یحزن، میرے بیٹے
تیری جدائی سے، تیرے رخصت ہو جانے سے، تیرے انتقال سے میری آنکھوں میں آنسو ہیں، میری آنکھوں میں آنسو ہیں، میرا دل غمگین ہے۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن میں اپنی زبان سے ایسا کوئی جملہ نہیں کہوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے۔ ہم ایسے جملے اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے۔ اللہ کا شکر، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا، لیکن وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، لیکن میں غمگین ضرور ہوں تیری جدائی سے۔ اللہ کے رسول نے اپنے بیٹے کے انتقال پر یہ جملے کہے ہیں۔ یہ حدیثیں ہمیں بتلا رہی ہیں کہ کوئی طاقتور نہیں ہے، طاقت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات۔ تو پہلی خوبی کیا ہے؟ اب تو آپ لوگوں کا شور آنے لگا بھائی، آدھا گھنٹہ تو آپ لوگ صحیح سنتے ہیں، اس کے بعد اٹھ کے بھاگنے لگتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سننے سے زیادہ آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں بس۔ ارے بھیا زندہ ہوں ابھی تک تو فی الحال، دعا کرو اللہ تعالیٰ اور حیات دے۔ ہاں اسی پہ آ رہا تھا میں۔ تو یہ توحید تھی جس کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا اللہ کے رسول نے۔ آپ یاد کریے اس وقت کو، صلح حدیبیہ کا واقعہ آیا، منظر تو آپ نے کافروں کی ناجائز شرطیں بھی مان لی۔ ٹھیک ہے چلو نہیں، اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال آؤ گے، اچھا چلو ٹھیک ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں رہنے دوں گا، اچھا ٹھیک ہے، تلوار میان میں رکھو گے، باہر نہیں، چلو یہ بھی ٹھیک ہے، میرا آدمی آپ کے پاس جائے گا، آپ کو واپس کرنا ہوگا، آپ کا آدمی میرے پاس آئے گا، ہم واپس نہیں کریں گے، چلو ٹھیک ہے۔ ساری شرطیں مان لی آپ نے، ناجائز شرطیں بھی آپ نے مان لی۔ اپنا معاملہ آیا تو آپ نے سمجھوتا کر لیا، لیکن یہی کافر کبھی اس سمجھوتے پر آئے تھے، اے اللہ کے رسول ایک کمپرومائز کر لیتے ہیں کیا، 6 مہینے آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لو اور 6 مہینے ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں، 6 مہینے آپ ہمارے جھوٹے خداؤں کو مان لو اور 6 مہینے ہم آپ کے رب کو، ایسا کرو 6 مہینے ہم نماز پڑھ لیں گے، 6 مہینے ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے اور 6 مہینے آپ ہمارے رب کی عبادت کر لو۔ تو اللہ کے رسول نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اور قرآن کی یہ صورت نازل ہوتی ہے، نہیں کہہ دو اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو۔ اور سب کچھ کہنے کے بعد کیا کہا؟ نہیں لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر رہو میں اپنے دین پر، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ پتہ کیا چلا؟ توحید کے ساتھ، ایکیشور واد کے ساتھ سمجھوتا نہیں۔ اسی لیے یہ خوبی تورات میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، ویدوں میں بھی ہے۔ رگ وید اٹھائیے، رگ وید بھومکا میں ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے نے رگ وید بھومکا میں ہندی میں لکھا ہے، ہندی میں، کہ پریم کرنے والی پتنی کا ایک ہی پتی ہوتا ہے، جو بہت سے مرد رکھے، بہت سے مرد رکھے وہ پتنی نہیں ویشیا کہلاتی ہے۔ جس طرح پریم کرنے والی پتنی کا ایک ہی پتی ہوتا ہے، اسی طریقے سے سچے بھکت کا ایک ہی برہما ہوتا ہے، ایک ہی ایشور ہوتا ہے۔ جس طرح بہت سے مرد رکھنے والی پتنی نہیں ویشیا کہلاتی ہے، ایسے ہی بہت سے دیوی دیوتاؤں پر وشواس کرنے والا بھی ناستک ادھرمی کہلاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے نے لکھا ہے۔ پریم کرنے والی پتنی کا جیسے ایک پتی ہوتا ہے، اچھا وہ کیا کہتی ہے؟ میں تیری ہی ہوں،
پتنی جو ہوگی وہ کیا کہے گی؟ میں تیری ہی ہوں. اور جو طوائف ہوگی، ویشیا ہوگی، وہ یہ نہیں کہے گی میں تیری ہی ہوں، وہ کیا کہے گی؟ میں تیری بھی ہوں. ہی اور بھی کا بہت فرق ہے. اسی لیے قرآن کریم کی اس آیت پر غور کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں. لیکن ہمارے بریلوی بھائی کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ اے اللہ میں تیری بھی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے بھی مدد مانگتا ہوں. عبادت تیرے علاوہ دوسروں کی بھی کر لیتا ہوں اور مدد بھی تیرے علاوہ دوسروں سے بھی مانگ لیتا ہوں. یہی تو مطلب ہوا. تو ہی اور بھی کا فرق سمجھ گئے ہو نا؟ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ رگڑنے کی ضرورت نہیں، میں نے بہت رگڑ دیا ہے. اب شاید عقل ہوگی تو رات میں سوتے وقت سوچیں گے کہ مولانا نے ہم کو کیا بنا دیا ہے. ابھی نہیں سمجھیں گے، سوتے وقت ان کی کھوپڑی میں آ جائے گا کہ ہی اور بھی میں ہم نے کیا بنا دیا مولانا. اور ہو سکتا ہے کہ لیپ ٹاپ والا بابا کل بھونکنے لگے، اس کے کانوں تک جائے تو وہ ہے ہی اور بھی میں اتنا بڑا فرق ہمیں کیا پہنچا دیا. بھوپال میں ایک جلسہ تھا، میں نے اس جلسے میں صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ ایک در کے بھکاری بن جاؤ تو کاہے دور دور ہو تمہاری. ہاں بہت اچھی تقریر، بہت اچھی تقریر مولانا صاحب، ہم اتنا کہہ کے چلے آئے اور 10 دن کے بعد گالیاں دینے لگے ہم کو لوگ. ہم نے کہا کیا ہوا؟ 10 دن تک تو بڑی تعریف کر رہے تھے کہ ہم کو کیا معلوم تھا. آج سمجھ میں آیا کہ تو ہمیں کتا بنا کے گئے ہو. ایک در کے بھکاری بن جاؤ تو کاہے دور دور ہو. اپنے مالک کے وفادار بن جاؤ تو اسی گھر میں تمہیں کھانا پانی ملتا رہے گا. دروازے دروازے جاؤ گے تو بھی کھلا دے، گھڈی تو بھی ڈالتے تو کہے دور بھگ، ہٹ ہٹ ہٹ، تو کتا جیسے بھگایا جاتا. تو وہی میں نے کہا ایک در کے بھکاری بن جاؤ اللہ کے تو عزت ہوگی. اسی کو مالک سمجھو، اسی سے مانگو. کبھی نہیں ایک در کے بھکاری بن جاؤ تو تمہاری کبھی دور دور نہیں ہوگی. بہت اچھی تقریر، بہت اچھی تقریر. 10 دن کے بعد کھوپڑی میں آیا کہ مولانا ہم ہی کو کتا بنا کے گئے. تو ان کو دیر میں سمجھ میں آتا ہے. تو رگ وید میں جو بات کہہ دی ہے وہ ہمارے ہندو بھائیوں کے بھی دیر میں سمجھ میں آئے گی. رگ وید میں ڈاکٹر وید پرکاش نے بہت بڑی بات کہہ دی. کیا کہہ دی؟ جس طرح پریم کرنے والی پتنی کا ایک ہی پتی ہوتا ہے، بہت سے پتی رکھنے والی اور مرد رکھنے والی پتنی نہیں ہوتی، ویشیا ہوتی ہے، ایسی سچے بھکت کا ایک ہی ایشور ہوتا ہے، ایک ہی ایشور پر بھروسہ رکھتا ہے. بہت سے دیوی اور دیوتاؤں پر بلیو کرنے والا ویشیا سمان ہوتا ہے، ویشیا سمان. رگ وید بھومکا کا یہ منتر پڑھنے کے بعد میں جب قرآن پڑھنے بیٹھا تو اسی سے ملتی جلتی بات قرآن نے بھی کہہ دیا. لا ينکح الزانی الا زانیتا او مشرکتا. زناکار مرد کا نکاح زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے ہونا چاہیے. زناکار مرد کا نکاح کسی مومنہ عورت سے نہیں ہونا چاہیے، کسی نیک لڑکی اس کے نکاح میں نہیں آنی چاہیے. زناکار مرد کو زانیہ عورت، بدچلن عورت یا مشرکہ عورت، شرک کرنے والی عورت دے دو، اس کے نکاح میں آنا چاہیے. شرک کا اور زنا کا کیا تعلق ہے؟ سمجھ میں آتا ہے. جس طرح زانیہ عورت ایک مرد پر اکتفا نہیں کرتی ہے، اسی طریقے سے مشرک بھی ایک رب پر یقین اعتبار نہیں کرتا ہے. جیسے زانیہ عورت بہت سے مردوں سے جب تک نہ مل لے اس کو سکون نہیں ملتا ہے، ایسے ہی مشرک جب تک بہت سے لوگوں کے پاس نہ چلا جائے اور ان سے مدد نہ مانگ لے،
اس کو بھی سکون نہیں ملتا ہے۔ تو شرک کے اندر اور زنا کے اندر یہ سمانتا پائی جاتی ہے۔ مشرک ایک رب پر اعتبار نہیں کرتا ہے اور زانیہ عورت ایک مرد پر اکتفا نہیں کرتی ہے، اس لیے دونوں قریب قریب برابر ہیں۔ اس لیے زناکار مرد کو زناکار عورت یا مشرکہ عورت ملنا چاہیے، یا کسی زانیہ عورت کو کوئی زناکار مرد یا مشرک مرد ملنا چاہیے۔ میرے بھائیو، ایک سمانتا ہے، سمانتا۔ اور یہ منتر تو 50 بار سنا ہے، یہ توحید کی جان ہے۔ ایکم برہمادتیہ ناستے ناستے کنچن، جہاں توحید پر بولا جائے گا تو یہ منتر پڑھا جائے گا۔ اس برہانڈ کا رچیتا اور رچناکار ایک ہے، دتیہ ناستے دوسرا نہیں ہے، نیہ بالکل نہیں ہے، نانا نہیں، کنچن ذرا سا بھی نہیں ہے۔ اس برہانڈ کا اور دنیا کا بنانے والا ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، قطعی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں ہے۔ اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی توحید اور کہاں ملے گی؟ والمیکی رامائن اٹھاؤ، یہ والی نہیں، رام چرت مانس کی بات نہیں کر رہا ہوں، تلسی داس جی والی، والمیکی رامائن۔ اصل رامائن وہی ہے جو 2000 سال پہلے لکھی گئی تھی ہندو دھرم کے عقیدے کے حساب سے۔ جب راوڑ سیتا کو لے کے چلا گیا تو ہنومان اور لکشمن دونوں تلاش کر کے راوڑ کی لنکا میں آگ لگا کر سیتا جی کو راوڑ کے چنگل سے چھڑا کر جب لاتے ہیں اور رام چندر جی کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں تو سیتا جی رام چندر جی کے پیروں پہ گر گئیں۔ وہیں سے ہندو دھرم میں پیر چھونے کا رواج چل رہا ہے، پیروں پہ گر گئیں، ان کے پیر چھونے لگی۔ ہنومان اور لکشمن نے میری عزت لٹنے سے ہم کو بچا لیا اور راوڑ ہماری عزت پر ہاتھ نہیں ڈال سکا۔ لیکن جب سیتا جی رام چندر جی کے پیر چھونے لگی تو رام چندر جی نے ان کو چھونے نہیں دیا، گھٹنوں تک پہنچی تھی، پیروں پہ جا رہی تھی، انہوں نے پکڑ لیا اور اٹھا لیا۔ اور والمیکی رامائن کہتی ہے رام چندر جی نے یہ جملے پڑھے، رام رامائے نمہ رام رامائے ستیم استی۔ ہے سیتا، میں رام ہوں اور رام کا بھی ایک رام ہے اوپر والا، رام رامائے نمہ۔ سیتا، رام کے رام کو نم کرو، رام رامائے نمہ، رام کے رام کو، میں رام ہوں تیرا، تیرے رام کا رام ہے اوپر والا۔ ہائے سیتا، رام کے رام کو، اپنے رام کے رام کو نما کرو، اپنے رام کو نہیں۔ ہندو بھائی سمجھ بیٹھے اپنے رام کو نما کرو، سر جھکاؤ، جبکہ رام چندر جی یہ کہہ رہے ہیں اپنے رام کے رام کو نما کرو، اپنے رام کے سامنے جھکو، اس کو پرنام کرو، اس کے سامنے سر جھکاؤ۔ رام رامائے ستیم است۔ ہائے سیتا، تیرے رام کا ہی رام سچا ہے۔ اس لیے ارتھی دی جاتی ہے جب جنازہ اٹھتا ہے ہندو بھائیوں میں کسی کا، تو جب شمشان گھاٹ لے جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں معلوم ہے؟ کیا پڑھتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں ہندو بھائی؟ رام رام ستیہ ہے۔ اب بدل دیا، کہنے لگے رام نام ستیہ ہے، جبکہ رام نام ستیہ ہے نہیں، رامائن میں لکھا رام رامائے ستیہ، صحیح شبد کیا؟ رام رام ستیہ ہے، یعنی رام کا رام سچا ہے۔ تو بہت سے ہندو تو یہی کہتے ہیں رام رام ستیہ ہے، رام رام ستیہ ہے، رام رام ستیہ ہے۔ اور بہت سے لوگوں سے جب مردہ اٹھتا نہیں تو کہتے ہیں
سب کی یہی گت ہے. وہ جیسے ہم لوگوں میں کچھ بدماش قسم کے ہوتے ہیں نا، مذاق اڑاتے ہیں، ایسے ہی ان میں بھی ہوتے ہیں. اب کوئی کہہ رہا جو اٹھا رہا رام رام ستیہ ہے، پیچھے والے کہتے ہیں ہم سے نہیں اٹھت ہے. مذاق ہر جگہ اڑایا جاتا ہے. تو صحیح شبد کیا ہے؟ رام کا رام سچا ہے. اب بدل دیا رام رام. اور صحیح شبد کیا ہے؟ شمشان گھاٹ. کہتے ہیں شمشان، شمشان کیا پڑھتے ہیں ہندو لوگ؟ اس کو کیا کہتے ہیں جہاں مردے جلائے جاتے ہیں؟ شمشان. صحیح شبد شمشان نہیں ہے. یہ بات میں زندگی میں پہلی بار بتا رہا ہوں آپ کو. صحیح شبد شمشان نہیں ہے، صحیح شبد ہے شینشان. کیا ہے صحیح شبد؟ شینشان. کتنا بگاڑ ہوا ہے، بگڑ کے کہاں آ گیا؟ شمشان. شمشان کا کوئی ارتھ ہی نہیں ہوتا سنسکرت میں. آپ اٹھا کے دیکھ لو ہندی، سنسکرت، ہندو،